جسم پر مٹی ملیں گے، خاک ہو جائیں گے ہم، اے زمیں ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ بے باک بیانات حق گوئی کے لیے مشہور، نشست و برخاست کا سلیقہ سکھانے والے، اپنی شاعری سے اہل سیاست کے رخ کو موڑنے کا ہنر رکھنے والے، اردو ادب کے روشن مینار منور رانا کا اتوار کی رات لکھنؤ کے SGPGI اسپتال میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ وہ 71 سال کے تھے۔ منور رانا گزشتہ کئی ماہ سے طویل بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ کینسر، گردے اور دل کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ 26 نومبر 1952 کو اتر پردیش کے رائے بریلی میں پیدا ہونے والے منور رانا اردو ادب اور شاعری، خاص طور پر ان کی غزلوں کے لیے، ان کی خدمات کے لیے بڑے پیمانے پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا شاعرانہ انداز اس کی رسائی کے لیے قابل ذکر تھا، کیونکہ وہ فارسی اور عربی سے گریز کرتے ہوئے اکثر ہندی اور اودھی الفاظ کو اپنی شاعری میں شامل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ منور رانا کا شاعرانہ انداز بھارتی سامعین کے دلوں کو چھو جاتا تھا۔ منور رانا کی غزل ماں مشہور ترین تصانیف میں شمار کی جاتی ہے، جو اردو ادب کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران منور رانا کو ان کی شاعری کے مجموعے شہدابہ کے لیے 2014 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تاہم انہوں نے تقریباً ایک سال بعد ملک میں بڑھتے ہوئے عدم تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ ایوارڈ واپس کر دیا۔ منور رانا کو جو دیگر اعزازات ملے ان میں امیر خسرو ایوارڈ، میر تقی میر ایوارڈ، غالب ایوارڈ، ڈاکٹر ذاکر حسین ایوارڈ اور سرسوتی سماج ایوارڈ شامل ہیں۔ منور رانا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کولکاتہ میں گزارا اور بھارت اور بیرون ملک مشاعروں میں ان کی نمایاں موجودگی ہے۔ منور رانا اتر پردیش کی سیاسی پیش رفت میں بھی سرگرم رہے۔ ان کی بیٹی سمیہ رانا اکھلیش یادو کی قیادت والی سماج وادی پارٹی SP کی رکن ہے۔ منور رانا کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ تم ہمیں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اڑ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، وہ مجھے چھوڑنے والا تھا برکت کی طرح۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں۔ عجب دنیا ہے، نہ شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں۔ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں، لڑکیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں، اڑ کے ایک روز بہت دور چلی جاتی ہیں۔ گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، سہمی سہمی ہوئی رہتی ہیں مکان دل میں، آرزوئیں بھی غریبوں کی طرح ہوتی ہیں، ٹوٹ کر یہ بھی بکھر جاتی ہیں ایک لمحے میں، کچھ امیدیں بھی گھروندوں کی طرح ہوتی ہیں۔ میں نے کل سب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔